الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ کل آپ نے آیت مبارکہ اور اس کا شان نزول سنا تھا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ فرعون غرق کس تاریخ کو ہوئے تھے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن محرم کی 10 تاریخ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی کہ یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ حضور نے اس دن کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ سے پہلے یا عاشورہ کے بعد کا ایک دن کا روزہ رکھو، یعنی 9 محرم 10 محرم یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنے کی میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ یہ نفل روزہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے گا اس کی برکتیں ہوں گی، کوئی نہ رکھ سکے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں۔ آگے آئیے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں کہ اے امت محمدیہ کے غلاموں، بنی اسرائیل کو میں نے کون کون سی نعمت دی، لیکن اس نعمت کی یہ ناقدری کرتے چلے گئے، اور اس نعمت کی ناقدری میں گویا کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ قرآن حکیم ہمیں درس دے رہا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی درخواست پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصر کے وہ جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کتاب عطا فرمائے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو توریت عطا کروں گا۔ اس کے لیے پہلے 30 دن اور پھر اس کے بعد 10 دن کا اضافہ کر کے، جیسے ابھی آپ نے سنا 40 دن قرآن نے کہا کہ اس کی مدت مقرر ہوئی، اور یہ آگے بھی سورہ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا۔ ان 40 دنوں میں کون سا مہینہ تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو مہینہ آج سے کل سے شروع ہوا، ذوالقعدہ کا مہینہ یہ پورا، اور ذی الحج کے 10 دن، اس طرح یہ 40 دن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن وہاں پر ٹھہرے رہے، اس عرصے میں آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن کا یہ پورا پیریڈ مکمل ہوا تو آپ کو تحریری صورت میں تختیوں پر آپ کو توریت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ 40 دن کے درمیان سامری جس کا 16ویں پارے میں آئے گا، یہ کون تھا اس کی پوری تفصیل وہاں پر آئے گی۔ ایک سامری تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اس نے قوم سے جواہرات لیے، اس کو مزین کر کے ایک بچھڑا بنایا، ایک بچھڑے کی صورت بنائی اور اس میں کوئی آواز پیدا کر
دی، اور ایک مہینہ جب ذوالقعدہ کا ہو گیا تو اس سامری نے بنی اسرائیلیوں کو، اب دیکھیں عقل ختم ہو جائے، انسان عقل سے کام نہ لے تو پھر ایسا انجام ہوتا ہے۔ اب بنی اسرائیلی ابھی دیکھ کر آئیں کہ رب کی ساری قدرت دیکھا، کہ آپ نے پچھلی آیتوں میں سنا کہ اللہ نے کیسے انہیں سمندر سے بچایا، لیکن یہ قوم کیسی عقل سے پیدل۔ اب یہ یہودی دیکھیں تو اب سامری نے ایک مہینے کے بعد کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خدا نہیں، اور وہ بچڑا بنا کر ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اب وہ بنی اسرائیلی اسی کی پوجا کرنا شروع کر دی جو بچڑا ان کے سامنے سامری نے بنا کر رکھا تھا، اور وہ سمجھے یہی ہمارا خدا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، آپ انہیں روکتے رہے کہ یہ شرک ہے، یہ کیونکہ یہ تمہارا خدا نہیں، اور آپ کے ساتھ 12,000 آپ کے ساتھی بھی تھے، انہوں نے ان بنی اسرائیلیوں کو روکا ایسا شرک نہ کرو، لیکن وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی کوئی بات انہوں نے اللہ کے نبی کی نہ مانی، اور پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے اور ان کی حالت دیکھی، تو پھر اس کے بعد اب آپ پہلے بہت جلال میں آئے، یہ پورا سورہ قصص میں آئے گا، پھر کیا ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ کیسے ہوگی، اور ہماری توبہ دیکھیں اللہ کا کتنا حضور کی امت پر کرم ہے، اب ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی یہ قرآن بتائے گا۔ آگے کی آیت سنیے کہ اب انہوں نے کیا کیا، اب ان کی توبہ کے لیے کیا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ ان کی توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، تمہاری توبہ یوں ہے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہاری سزا ہے، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا بھی شان نزول اور خلاصہ سنیے کہ بنی اسرائیل کو اب اس توبہ کی، یہ قرآن حکیم کی آیت آپ نے اس کا ترجمہ سنا کہ ان کی توبہ کی معافی یوں ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم انہیں بتایا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ وہ 12,000 جنہوں نے اس وقت روکا تھا اور انہوں نے پوجا نہیں کی تھی بچڑے کی، وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کریں گے کہ جنہوں نے یہ بچڑے کی پوجا کی تھی اور اسے معبود سمجھا تھا، تو اس وقت ان تمام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجرم جس نے یہ جرم کیا ہے یعنی شرک کیا ہے، اب وہ خوشی کے ساتھ قتل ہو جائے، یہی اس کی توبہ ہے۔ اب کیا ہوا، مفسرین فرماتے ہیں وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہمارے سے گناہ ہوا ہے اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں شرک کیا ہے، تو اب انہوں نے اس وقت جو 12,000 تھے انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا، تو مفسرین فرماتے ہیں 70,000 صبح سے لے کے شام تک قتل ہوئے، یعنی بنی اسرائیل میں 70,000۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ 70,000 کو قتل کر دیا گیا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور گر گرا کر انہوں نے معافی کی دعائیں مانگی کہ مالک انہیں معاف کر دے۔ اللہ کا حکم آ گیا اور فرمایا کہ جو شہید ہو گئے، جنہیں قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کا مقام دے دیا، اور جو باقی رہ گئے اللہ نے انہیں بخش دیا۔ تو یہ نبی کے صدقے میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں باقی کو شہادت کا رتبہ ملا، اور جو رہ گئے انہیں اللہ نے بخش دیا، اور فرمایا قاتل و مقتول سارے جنتی ہیں۔ تو یہ ان کی توبہ اس طرح قبول ہوئی، اور ہمارے لیے آج توبہ کا دروازہ کتنا آسان ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہمارے لیے ایسی سزائیں نہیں ہیں کہ ہمیں بھی قتل کر دیا جائے یا ہمیں بھی زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے، یا ایسی سزائیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں تو کتنا شکر گزار اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا یہ مرتد ہوئے کیونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے، اب ایمان لانے کے بعد جب یہ دوبارہ شرک کرنے لگے تو یہ مرتد کہلاتا ہے۔ اب اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی؟ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کی سخت سزا کیوں ہوئی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مرتد چاہے اس امت میں تھا یا اس امت میں ہوگا، اس کی سزا قتل ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ کا باغی ہو
ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور یہ مصلحت کے عین مطابق ہے۔ اگر کسی کو پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ دنیا کے تمام قانون اٹھا لے۔ تمام ممالک میں یہ قانون موجود ہے کہ جو بھی اس ملک کے بادشاہ سے یا اس ملک کے وزیر اعظم یا صدر کی بغاوت کر دے، اس ملک میں بغاوت کر دے، تو اس کا قانون سارے ممالک میں ایک ہی ہے کہ اس باغی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی تھی، تو جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے تو پھر ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ان لوگوں پر ظلم ہوا، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ 70,000 قتل ہو گئے تو ان پر ظلم ہوا، تو یہ ظلم نہیں، یہ بلکہ عین انصاف تھا۔ کوئی قرآن پڑھ کے اس میں غلط مطلب نہ لے لے۔ اسی طرح آگے آئیے، آگے کیا ہوا؟ اب یہ تو ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اس طرح ان کو نجات ملی۔ آگے کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارے یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے زندہ کیا تمہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کا کیا شان نزول ہے؟ اس آیت کا شان نزول اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دی، 70,000 وہ قتل بھی ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا کہ اس قوم میں جو رہ گئے، یعنی جو باقی رہ گئے، اب اس قوم میں سے چند لوگ آئیں اور کوہ طور پر آ کر وہ معذرت پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ قبول ہو گئی لیکن وہ معذرت پیش کریں، اور پھر وہ معذرت پیش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے چند منتخب 70 افراد مفسرین فرماتے ہیں آپ نے نکالے اور انہیں لے کر جب کوہ طور پر پہنچے تو اس وقت وہ لوگ پھر مکر گئے۔ اب یہ دیکھیں بار بار جرم کرتے ہیں، اسی لیے قرآن بتاتا ہے یہ یہودی کیسے بار بار جرم کرتے ہیں۔ ابھی توبہ قبول ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گئے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب کوہ طور پر جا کر انہوں نے پھر کیا کیا؟ اب کہتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں تو آپ کی ہم بات پر یقین نہیں کریں گے کہ ہم یہاں پر معذرت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی توہین کی، یعنی اس کا ادب، یعنی اس پر یقین ہی نہیں ہے، اس قوم کو دیکھیے اللہ کے نبی پر یقین ہی نہیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو اسی وقت آسمان سے ایک ہولناک کڑک آواز آئی کہ جس سے وہ 70 کے 70 اس حواس کی ہیبت ایسی تھی کہ اس سے وہ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر گڑگڑا کر دعا کی کہ مالک میں دوبارہ بنی اسرائیل میں جاؤں گا تو وہ کہیں گے تم نے ان 70 کو بھی ہلاک کروا دیا، تو میں ان بنی اسرائیلیوں کو کیا جواب دوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی دوبارہ ان 70 کو زندہ ملی، یہ موت واقع ہو کر پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہی قرآن کی آیت میں آپ نے بھی ترجمہ سنا، تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبیوں سے کتنا پیار ہے اور ان کی وجہ سے جو ہلاک ہو گئے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن اس آیت میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور اس میں یہ پیغام ہے کہ حضور کی امت کے لیے بھی، حضور کی امت کو بھی یہ پیغام اور متنبہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر تم نے ترک ادب کیا تو تم پر بھی پھر اللہ کا غضب ہوگا، اور اس سے ڈرتے رہنا، تم بھی میرے محبوب کی گستاخی نہ کرنا ورنہ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آج اللہ نے قدرت نے دکھایا، آج وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ کس طرح وہ جوان جس نے وہ فرانس کے وہاں پر وہ واک کرتے ہوئے اس کو تھپڑ لگا کے کہ جو یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے کوئی میرے خلاف کوئی بول بھی نہیں رہا، اور لیکن آج اللہ نے اسے یہ دکھایا ہے، لیکن اس نے گستاخی کی ہے تو اس کا سر بھی تن سے جدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ مالک دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو چاہے کیسا بھی ہو، لیکن پوری دنیا میں اس کو ایک تھپڑ ہی اتنا اس کے لیے بھاری ہے کہ وہ اس کی موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ جو بھی میرے محبوب کی گستاخی کرے گا وہ بچے گا نہیں۔ آگے کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا،